اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن میں ازاں سے پہلے یہ ہمارا آخری درس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور توفیق دی تو ایام ازاں کے بعد پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے قرآن کریم کے چوتھے جز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 تک تمام کیا تھا، اور اصول کافی کتاب الایمان والکفر میں باب نمبر 31 کی حدیث نمبر 2 ہم نے پڑھی تھی۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ پہلے چند آیات کی تلاوت سے آغاز کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 124 سے ہم نے آج کے درس کو شروع کرنا ہے، لیکن ہم آیت نمبر 121 سے، جہاں سے غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، ترجمے کی ہم تکرار کریں گے۔ آیت نمبر 121 میں فرمایا تھا، اور اے رسول وہ وقت یاد کرو جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ 122 جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ 123 بتحقیق بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اتفاق ہے کہ آج جو ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر
24 اور اس کی اگلی چند آیات جو غزوہ بدر کے بارے میں ہیں، تو ان دنوں میں عالمی سطح پر ایک بہت بڑا اور بہت خطرناک اور بہت آزمائش والا مرحلہ درپیش ہے، اور وہ ظالم اور تجاوز گر صہیونیوں کا یعنی اسرائیلیوں کا حملہ ہے جمہوری اسلامی ایران کی سرزمین پر، اس بہانے سے کہ ایران ایٹم بم بنانے کے بالکل قریب ہے، اور اسرائیل کا جھوٹا وزیر اعظم یہ 1996 سے بار بار کہتا آ رہا ہے کہ ایران کے چند دن رہ گئے ہیں ایٹم بم بنانے میں، اور یہ دنیا کیونکہ ظلم کی اور طاقتوروں کی بدماشی کی دنیا ہے، تو بالآخر انہوں نے ایران کی سرزمین پر حملہ کیا، جس کا ایرانی قوم نے، مکتب اہل بیت کے ان پیروکاروں نے، مکتب امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کے جو معجزانہ پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ پر جس طرح کے بھی حالات آ جائیں، آپ یوں سمجھے کہ ان حالات کا تذکرہ اور ان کے بارے میں گائیڈنس 1400 سال پہلے نازل ہونے والی آیات سے اس طرح مل جاتی ہے کہ جس طرح یہ آیات اس وقت نہیں بلکہ آج کے لیے نازل ہوئی۔ تو غزوہ احد میں بھی آپ کو معلوم ہے 1000 کا لشکر تھا، جس میں سے 300 منافق عین جنگ سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں ایران میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جن کا نام ہم جاسوس رکھیں یا منافق رکھیں، جن کی خیانت کی وجہ سے بہت ساری انتہائی قیمتی جانیں وہ چلی گئی۔ ہم نہیں کہتے، ہرگز نہیں کہتے کہ ضائع ہو گئے، کیونکہ اللہ کی راہ میں، راہ حق میں شہادت اللہ تبارک و تعالی بڑی سختی سے، اسی سورہ آل عمران میں آگے وہ آیات آئیں گی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں، مر چکے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اور ان کی حالت یہ بیان کی ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہاں، اس دنیا میں جو ہم بیچارے ہیں، ہماری دنیا کو دیکھنے والی آنکھیں اس جہان کو نہیں دیکھ سکتی، مگر یہ کہ ہمارے ایمان کی پختگی ہماری بصیرت کو ایسا بنا دے کہ ہم شہداء کے اجر کو دیکھ سکیں چشم بصیرت سے، اور انہی آیات قرآن کی نورانیت سے۔ تو بہرحال یہ معرکہ جاری ہے، اور ہر انسان کی، ہر قوم کی آزمائش اس کے اپنے زمانے کے حالات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں کو سورۃ البقرہ میں
خبردار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جن اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ تم خود کو منسوب کرتے ہو تو انہوں نے تو ساری زندگیاں اللہ کی راہ میں کوششیں کی ہیں اور قربانیاں دی ہیں۔ تم کہتے ہو تمہاری نسبت ابراہیم کے ساتھ ہے، تمہاری نسبت اسحاق کے ساتھ ہے، تمہاری نسبت اسماعیل و یعقوب کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ جو کام ان ہستیوں نے انجام دیے اللہ کے ہاں ان کا فائدہ بھی انہی کو ملنے والا ہے۔ تم ان کے نام لے لے کر اور ان کے راستے کو بھول کر اگر زندگیاں گزارو گے تو ان کے مقامات کا اور ان کے کاموں کا اور ان کے جہاد کا فائدہ تمہیں نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا تھا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کام انہوں نے کیے تھے ان کا فائدہ انہی کو ہوگا اور تمہیں ان کاموں کا فائدہ ہوگا جو تم کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو عمل انہوں نے انجام دیے تھے ان کا سوال تم سے نہیں ہوگا، یعنی تم سے سوال ہوگا تم نے کیا کیا۔ تو آج بھی رسول اللہ کا نام لینے والے، صحابہ کا نام لینے والے، اہل بیت اطہار کا نام لینے والے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام لیوا، تو ان آیات کا ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جب تمہارے زمانے میں ظلم ہو رہا تھا اور بربریت ہو رہی تھی اور تجاوز ہو رہا تھا، آپ دیکھیں معاملہ کتنا واضح ہے۔ ایران ایک شیعہ ملک ہے اور وہاں کی حکومت مکتب اہل بیت اطہار کی بنیاد پر قائم ہے، جبکہ جن کی حمایت کی سزا مل رہی ہے۔ اسرائیل کی مخالفت کیوں کرتا ہے ایران؟ فلسطین پر، سرزمین فلسطین پر اسرائیل کے غاصبانہ اور ناجائز قبضے کی وجہ سے، ورنہ جب تک اسلامی حکومت نہیں تھی تو ایران بہت پیارا تھا امریکہ کو، حتیٰ کہ ہم نے پڑھا کہ امریکہ اپنی وہ ٹیکنالوجی جو اسرائیل کو بھی ابھی نہیں دیتا تھا ایران کو دے دیتا تھا۔ وہ جنگی جہاز جو ابھی اسرائیل کو نہیں دیے تھے ایران کو دے دیے تھے، لیکن جب انقلاب آیا اور فیصلے دینی بنیادوں پر کیے جانے لگے تو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اور اس نظام نے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اسرائیل کے اس غاصبانہ قبضے کے خلاف، اور اس کے بعد سے جتنا کچھ ایران کو بھگتنا پڑا اس میں ایک بڑا سبب ایران کا یہی سٹینڈ ہے جو اس نے اسرائیل کے خلاف لیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اسلامی سرزمینوں پر کینسر کے ایک پھوڑے کی مانند ہے، اور کینسر کے پھوڑے کا کیا علاج ہوتا ہے؟ اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والوں کے لیے معاملات واضح ہیں۔ تم کہتے ہو شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن ایک شیعہ ملک، ایک شیعہ حکومت، ایک شیعہ نظام اہل سنت، بظاہر اہل سنت کی خاطر وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر بیٹھے ہوئے۔ تو بہرحال ہر ایک کی آزمائش اس کے اپنے زمانے کے حالات سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔
اذ تقول للمؤمنین، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے. یہ غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے، چونکہ غزوہ احد کے بعد یہ آیات نازل ہوئی. جو حادثات پیش آنے تھے وہ پیش آنے کے بعد جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے. اب یہ وہ چیز ہے جو فقط ایک مومن کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے، جس کی ساری کیلکولیشنز، جس کے سارے حساب کتاب مادی وسائل کو دیکھتے ہوئے، اور اس میں اللہ کی مدد اور نصرت بالکل مائنس ہو، اس کی کوئی جگہ نہ ہو، اس کے لیے یہ بات بیکار ہے. وہ مذاق بنائے گا اس کا، چاہے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا کچھ اور کہتا ہو، فرق نہیں. تو یہ جملہ کب اللہ کے نبی بول رہے تھے مومنوں سے؟ جب 1000 کا مقابلہ 3000 سے کافروں سے، جو تعداد میں بھی زیادہ ہے اور سامان جنگ میں بھی زیادہ ہے، اور پھر عین وقت پر اس 1000 میں سے بھی 300 بندہ چلا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس صورتحال میں اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو کیا کہہ کے تسلی دے رہے تھے؟ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتے جو نازل کیے جائیں، اللہ کی طرف سے نازل کیے جائیں. کہ 300 بندہ چلا گیا، اللہ تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے؟ اور لوگوں نے یہ بات سنی، اور ان 700 نے 3000 کفار پر حملہ کیا، اور اس پہلے ہی حملے میں ان کے قدم اکھاڑ دیے 3000 کے. یعنی جب مومن اللہ کی نصرت پر ایمان رکھتا ہے، زبانی نہیں دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حوصلے کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے قدموں کو جما دیتا ہے. جو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے وہ تمہاری نصرت کرے گا. اور وہ نصرت کیا ہوگی؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم ثابت کر دے گا، جما دے گا، میدان میں تم بھاگو گے نہیں. 125 بلا، کیوں نہیں، یعنی اللہ ضرور ایسا کرے گا. شرط کیا ہے اس کی؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو. ہم صبر کا معنی کئی دفعہ بیان کر چکے. صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. اگر میدان جنگ ہے تو خود کو ثابت رکھنا، میدان جنگ چھوڑنے کا ارادہ نہ کرنا، بھاگنے کا، فرار کا نہ سوچنا. صبر یعنی خود پر کنٹرول، ڈٹ جانا. ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو. تقوی یعنی ہر بات میں اللہ کا لحاظ، اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا لحاظ. تم سے ان دو چیزوں کا مطالبہ ہے. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ دشمن تم پر اچانک حملہ کر دے. تمہارے اندر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں، صبر اور تقوی.
اور تمہارا دشمن تم پہ اچانک حملہ کر دے، یمددکم ربکم، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں سے، جو مسومین، مسوم کا معنی ہے علامت لگانے والا، یعنی گویا ایسے فرشتے جن پر علامتیں لگا دی گئی ہیں کہ وہ اس جنگ میں، اس معرکے میں تمہاری مدد کریں گے۔ 3000 اور 5000 میں کیا فرق ہے؟ یعنی تم جتنے صابر ہوگے اور جتنا تقوی زیادہ ہوگا، اللہ کی مدد بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ یعنی بندے کی طرف سے آمادگی اور اطاعت جتنی زیادہ ہے، اللہ کی طرف سے تائید اور توفیق بھی اور نصرت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ہاں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن جب بھی تم پر اچانک حملہ کر دے، تمہارا رب اسی وقت 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ 126 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اللہ نے اسے، یعنی اس فرشتوں کی مدد اور نصرت کو قرار نہیں دیا تھا مگر تمہارے لیے خوشخبری۔ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ آیات معرکہ احد کے بعد نازل ہوئی، تو لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہاری اللہ نے مدد اور نصرت کی تھی، اور یہ مدد اور نصرت کب تک تھی؟ جب تک رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوئی۔ جیسے ہی رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، گویا کہ یہ مدد اور نصرت سلب ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی، اور ایک بڑی تعداد تقریباً 72 مسلمان شہید ہو گئے۔ اور اس نافرمانی کا سبب کیا تھا؟ دنیا کی چیزوں کی، مال غنیمت کی محبت، جو قرآن نے گواہی دی ہے، اگلی آیات میں آئے گی۔ دنیا کی محبت نے اکسایا کہ تعویل وغیرہ کر کے بہت سارے لوگ، جن کو اللہ کے نبی نے اس پہاڑی ٹیلے پر کھڑا کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، انہوں نے دیکھا نیچے تو کفار بھاگ گئے اور مسلمان ان کا مال غنیمت، ان کا مال بطور مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی بہرحال حکم عدولی کر دی اور اس کے بعد پاسا پلٹ گیا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور نہیں قرار دیا تھا اللہ نے اس کو سوائے تمہارے لیے خوشخبری کی۔ بشرا بشارت، خوشخبری کو کہتے ہیں، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے قلوب اس سے مطمئن ہو جائیں، تمہارے دلوں میں جو اضطراب، جو پریشانی، جو خوف آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے۔ ایک اللہ کی تائید اور نصرت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سے خوف اور اضطراب ختم ہو جائے۔ چونکہ جو انسان مضطرب ہو، جو انسان خوف کی حالت میں ہو، وہ صحیح مقابلہ نہیں کر سکتا، حواس باختہ ہو جاتا ہے، بھاگ کھڑا ہوتا ہے، جتنی طاقت اس میں ہوتی ہے وہ بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتا، جتنی عقل استعمال کر سکتا ہے وہ بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی تائید اور نصرت، اللہ فرما رہا ہے یہ جو فرشتوں کا ہم نے تمہیں ہمارے نبی نے بتایا، اللہ تمہاری فرشتوں سے مدد کرے گا، ایک تو تمہارے لیے خوشخبری بن جائے، اور دوسرا تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے تاکہ تم ڈٹ کر میدان میں مقابلہ کر سکو۔ اور ہوا بھی یہی تھا۔ ہم نے عرض کی کہ ان 700 نے ایک ہی حملے میں بھگا دیا تھا، ان کے قدم اکھاڑ دیے تھے کفار کے۔ اور اس کے بعد آیت کے دوسرے حصے میں ایک کلی قانون کی طرف اللہ اشارہ فرماتا ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کوئی مدد نہیں ہوتی
سوائے اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس. یعنی ایک مومن کو اللہ پر ایمان رکھنے والے کے ذہن میں کیا بات ہونی چاہیے کہ جو بھی مدد کرے گا وہ اللہ کرے گا. اسی احد کی جو آگے آیات ہے وہاں پر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری نصرت کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آئے گا. وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے گا. اس بات پر محکم ایمان یہ مومن کو بے نیاز کر دیتا ہے جو باقی چیزیں ان سے. البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا اور اللہ پر توکل کرنا، اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان تیاری نہ کرے جنگ کی. جو اسلحہ جمع کر سکتا ہے، جو افراد جمع کر سکتا ہے، جو جنگ کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے وہ نہ کرے. جو انسان کے بس میں ہے بطور انسان وہ سب کرے، اور پھر اللہ کے حکم کی اطاعت میں قدم رکھ دے میدان میں اور اللہ پر توکل کرے، نہ کہ بغیر تیاری کے کود پڑے. کیونکہ خود آیات قرآن یہ بتاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ انفال میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم میں استطاعت ہے تم ان کے لیے طاقت تیار کرو. جنگ لڑنے والے تیار اور آمادہ گھوڑے، جنگی تیاریاں کرو، اسلحہ تیار کرو، جس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے دل میں خوف ڈال دو. تیاری کرو تو اللہ کی مدد پر بھروسہ، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو اللہ نے جو بطور انسان جو وہ اقدامات اٹھا سکتا ہے وہ بھی نہ اٹھائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کوئی مدد نہیں ہے سوائے اللہ کی طرف سے. کون اللہ؟ العزیز الحکیم. عزیز ناقابل شکست کو کہتے ہیں. عزیز جس پر کوئی، عزیز کی صفت جہاں بھی آتی ہے قرآن میں اللہ اشارہ فرما رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ کرنا چاہے اور اللہ فیصلہ کر لے تو پھر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کو مغلوب کر لے اور اللہ کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹا دے. اور دوسری صفت جو عام طور پر اسی عزیز کے ساتھ آتی ہے الحکیم. لیکن طاقتور ترین ہونے کے باوجود اور ناقابل شکست ہونے کے باوجود اس کا ہر کام حکمت اور دانائی پر مبنی. اس نے یہ دنیا انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کی. اس کی مدد آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا اور اللہ نے جو کرنا ہے وہ کرنا. تمہیں آزمائے گا اور جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا، جب تمہارے اندر قابلیت پائے گا تو پھر تمہاری مدد اور نصرت بھی کر دے گا. البتہ اس کی دوسری جانب بھی ہے کہ اگر حق کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے لوگ بہت کم ہوں، بہت ہی کم ہوں، اور باقی لوگوں کی اکثریت راہ حق میں ان کے ساتھ میدان میں نہ آئے، تو پھر یہ عزیز اور حکیم ذات ایک اور فیصلہ بھی کرتی، اور وہ یہ کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو شہادت کا مقام اور درجہ عطا کر کے اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. عند ربہم یرزقون، وہ عطا کر دیتا ہے.
اور جنہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا ہوتا ان کے سروں پر پھر بدماشوں کو اور فاسقوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ پھر ان کے زیر سایہ ذلت کی اور پستی کی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ بھی اللہ کرتا ہے۔ کب؟ جب جتنے کم سے کم ساتھی ہونے چاہیے حق والوں کے اتنے بھی ساتھ نہ آئے، معاشرہ اتنا غیر ذمہ دار ہو جائے حق کے راستے پر قدم اٹھانے کے بارے میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہ دوسرا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک خاص حد تک تعداد ساتھ دے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی قلیل تعداد والے گروہ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے اذن سے کثیر تعداد والوں پر فتح پائی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یہ بات اللہ نے صرف تمہاری خوشی، یعنی خوشخبری سن کے خوشی ہوتی ہے، صرف تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کی ہے، اور فتح و نصرت صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے جو بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ 127 لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ کاٹ دے کافروں کی ایک طرف کو، یعنی ایک حصہ ان کے لشکر کا اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، جیسا کہ شروع میں کیا مسلمانوں نے اس جنگ میں۔ او یکبتہم، یا انہیں ذلیل و خوار کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور وہ نامراد ہو کر پلٹے، پسپا ہو جائے۔ یہ فرشتوں کی مدد کی خوشخبری اللہ نے اس لیے دی تھی۔ اس مدد کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ایک دستے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل و خوار کر دے تاکہ وہ نامراد پسپا ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہاں پر جو شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حاشیہ لگایا ہے، میں اس کو بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں اسی بات کی وضاحت کے لیے۔ اس غیبی امداد کا مقصد تمہاری روحانی تقویت اور اطمینان قلب ہے، اور یہ یقین دلانا کہ فتح و نصرت تو صرف اللہ کی جانب سے ہے، تاکہ اس فتح و نصرت سے کافروں کا ایک بازو کٹ جائے یا وہ ذلیل و خوار ہو کر شکست کھا جائے۔ چنانچہ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا تھا، ان کے 70 سرکردہ افراد مارے گئے اور 70 اسیر ہو گئے، باقی ذلت و خواری کے ساتھ پسپا ہو گئے۔ یہ سب کچھ اللہ کی تائید کی اہلیت حاصل کرنے پر خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا۔ توجہ کریں، سورہ توبہ میں اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے، یعنی ان کفار کا عذاب وہ چاہے تو آسمان سے نازل کر دے جیسے پچھلی قوموں پہ ہوتا رہا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ مومنوں کے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب کرے، مومنوں کو ہاتھوں سے یہ مارے جائیں۔ تو اب جب اللہ مومنوں میں وہ قابلیت دیکھ لیتا ہے، وہ توکل، وہ صبر، وہ تقوی، وہ ایمان، اللہ اور رسول کی فرما برداری کا جذبہ، تو پھر اللہ ان کے دلوں کو تقویت کر دیتا ہے، اضطراب اور خوف ہٹ جاتا ہے ان کے اندر سے، اور پھر وہ ایسے لڑتے ہیں کہ کئی گنا زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی تائید کی اہلیت حاصل کرنے پر خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا، جیسا کہ سنت الہی یہی ہے کہ ارتقاء
اور تکامل کے لیے خود بندوں کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ بندوں کو آزماتا ہے، ورنہ اللہ اپنی طاقت استعمال کرے تو نہ آزمائش رہے نہ ارتقا۔ جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ عاقل انسان کو مکلف یعنی ذمہ دار، جس کے ذمے کوئی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف یعنی عربی میں یعنی ذمہ داری، بلکہ انسان عاقل کو مکلف بنانے کا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب سارا کچھ اللہ نے کرنا ہے، غیب سے بندوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے بعد میں لنگر کرنا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، جشن منانا۔ بعض اوقات بعض لوگ جشن ڈٹ کے مناتے ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہوتی ہیں دور دور تک اس کا نام و نشان ان کی زندگیوں میں دکھائی نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 128 اور 129، ان دونوں میں آپ توجہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک عجیب انداز میں فقط اپنے صاحب اختیار ہونے کا ذکر فرما رہا، اور اپنے رسول سے یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کافر آپ کے مقابلے پر آئے تھے، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ انہیں عذاب کرے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس معاملے میں آپ کو اے رسول کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد جس ہستی کا سب سے بڑا مقام ہے، اللہ اس سے فرما رہا ہے کہ یہ اللہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے، اس فیصلے میں آپ کو کوئی کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار، آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، او یعذبہم، یا انہیں عذاب کرے، فإنہم ظالمون، تو یقیناً یہ ظالم ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن اختیار سزا کا یا معافی کا اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اے رسول، اس بات میں آپ کا کوئی دخل نہیں، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے اور چاہے تو سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں قیامت کے دن کا اللہ نے جو تصویر بتائی ہے، حضرت عیسیٰ کی اپنی قوم کے بارے میں جو گواہی ہوگی، اللہ جب حضرت عیسیٰ سے سوال فرمائے گا اور حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ بھی اللہ سے یہی کہیں گے، اپنی گواہی دینے کے بعد اپنی قوم سے اور اپنی قوم کی حرکتوں سے جو حضرت عیسیٰ کے بعد انہوں نے غلط عقیدے بنائے اور غلط حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کیے اور انہیں اللہ کا بیٹا اور ان کی والدہ کے بارے میں غلو کیا، حضرت عیسیٰ جب ان سے برات کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اپنی قوم کے بارے میں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، یقیناً میں مالک نہیں ہوں ان کا، تیرے بندے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی مغفرت فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو طاقتور بھی تو ہی ہے اور سب سے سمجھدار بھی تو ہی۔ نہ کوئی طاقت سے تجھے کہہ سکتا ہے چھوڑ دے ان کو کہ یہ میرے بندے ہیں، اور نہ کوئی تجھ سے زیادہ حکمت رکھتا ہے کہ تجھے کہے کہ تیرے فیصلے میں یہ کمی ہے، تو یہ بات میں تجھے بتا رہا ہوں تاکہ تیرے ناقص فیصلے کو میں صحیح کر دوں۔ تیرے سے زیادہ سمجھدار بھی کوئی نہیں ہے کہ تیرے فیصلے کو بہتر بنائے۔ یہ حضرت عیسیٰ، یہ 3rd لاسٹ آیت ہے سورہ
مائدہ کی، حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے، یہاں بھی بالکل وہی بات ہے، اے رسول اس بات میں آپ کا کوئی دخل نہیں، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے اور چاہے تو سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور آیت نمبر 129 میں پھر کلی بات، اوور آل بات کی اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے کہ اختیار کیوں اللہ کا ہے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور صرف اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، صرف اللہ کی ملکیت ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے کہ اس سے کہے کہ تو انہیں کچھ نہیں کہنا، یا تو انہیں معاف کر، یا تو انہیں عذاب کر، اس کا پارٹنر کوئی نہیں ہے کہ جو اپنی پارٹنرشپ کا اختیار جتائے اور اللہ سے کہے کہ بھئی آپ یہ نہیں کر سکتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یغفر لمن یشاء، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ سب کا مالک وہی ہے، اس کا پارٹنر کوئی شریک نہیں ہے، لہذا جسے چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور خاص اور ابدی دائمی رحمتوں والا ہے۔ رحیم کا معنی ہم آپ کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں۔ رحیم کے معنی میں دو نکات ہیں، ایک کہ یہ اللہ کی رحمتیں عام نہیں ہیں کہ سب کو مل رہی ہوں، جیسے دنیا میں اللہ کے دشمن بھی کھا رہے اس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، بلکہ چہ بسا مومنوں سے زیادہ اللہ کے دشمنوں کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں، اور تبھی وہ زیادہ بدماشیاں بھی کرتے ہیں اور ظلم اور تجاوز گری بھی کرتے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ وہ عام رحمتیں اور وہ آزمائش کے لیے، اور وہ لے لی جائیں گی، وہ دائمی نہیں ہے۔ لیکن رحیم خاص رحمتیں جو اللہ ان کو دیتا ہے جو انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی رحیم میں دوام کا ہے، دائمی، ابدی، اور اس ابدیت کا اصل ظہور کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن، کہ اللہ اپنے مطیع اور فرما بردار لوگوں کو جو نعمتیں عطا کرے گا، پھر اس کے بعد ہرگز وہ نعمتیں کبھی ان سے واپس نہیں لی جائیں گی، نہ ختم ہوں گی، نہ ان میں کوئی کمی ہوگی۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے رحیم کا ترجمہ خوب رحم کرنے والا کیا، لیکن ہم نے آپ کو معنی ذرا وضاحت سے بتا دیا۔ یہ آیت نمبر 128 اور 129، ان کا ترجمہ میں ملا کے دوبارہ تکرار کر رہا ہوں تاکہ بات اور زیادہ ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ اے رسول اس بات میں آپ کا کوئی دخل نہیں، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے اور چاہے تو سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 129 یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ 130، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، الربا جسے ہم اپنی اردو میں سود کہتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ
جس کو ہم نفع یا پروفٹ کہتے ہیں، یہ سود اصل میں فارسی کا لفظ ہے. فارسی میں سود پروفٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ شرعی طور پر بھی تجارت کریں تو آپ کے پروفٹ کو فارسی بولنے والا کیا کہے گا؟ اس نے سود کیا، سود کمایا. تو ایکچولی سود فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی زبان میں اس کا معنی ربا والا نہیں بلکہ کاروباری تجارتی منافع کا. لیکن اردو زبان میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہی چیز ہے جس کو قرآن کریم نے ربا کہا اور جو حرام، اس کو ہم اردو میں سود کہتے ہیں. اضعافاً مضاعفہ، اضعافاً مضاعفہ، اضعاف کہتے ہیں بڑھا چڑھا کر، سود پھر سود پر سود. تو 1,00,000 روپیہ تمہیں دے رہا ہوں، مہینے کا تم نے مثلا 10,000 سود دینا ہے، اور اگر 1 مہینے کی قسط نہ دی تو اگلے دفعہ 1,10,000 کا سود دو گے، مثال کے طور پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یعنی سورہ بقرہ میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، جب ربا کا ذکر فرمایا تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ ربا سے باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ، اعلان ہے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا. تو اتنے کلیئر کٹ اعلان کے بعد بھی بعض لوگوں کی اتنی شہرت ہے کہ اسے کہتے ہیں، اس کا نام لے کہتے ہیں فلانا سودیا، یعنی پوری مارکیٹ میں وہ سود لینے اور دینے میں مثلا معروف ہے. تو اس طرح کے مسلمان بھی پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں. اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ سود کا کاروبار کرنے کے بعد کسی نہ کسی دربار کے عرس پر بڑی بہترین قسم کی دیگیں پکا کے دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دربار والا جو ہے، جب اللہ کو ولن بنایا ہوا ہے. یہ قرآن کیوں نہیں اچھا لگتا؟ چونکہ اس قرآن مجید میں اس طرح کی بونگیاں اور اس طرح کی لغویات ہے ہی نہیں جو عام طور پر یہ مست تقریریں کرنے والے سناتے ہیں. اور بعض اوقات اللہ کے ان بندوں سے منسوب کرتے ہیں، ان پہ تہمت لگاتے ہیں جنہوں نے بتایا یہ قرآن ہے لوگوں کو، کیونکہ ان کے نام پر چل زیادہ جاتی. اب میں آپ سے کہوں جی میرے دادا جان نے فرمایا، آپ لفٹ نہیں کرائیں گے. میں کہوں گا مولا علی نے فرمایا، آپ کان لگا کے سنیں گے مولا علی نے فرمایا. تو جھوٹی روایتیں، اللہ کی باتوں کے بالکل خلاف روایات منسوب کر کے گھڑ کے رسول اللہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، اور قرآن کریم کی آیات سے پھر لوگوں کو کیوں انٹرسٹ ہوگا؟ یہاں پر تو وہ مفت مٹھائیاں بٹتی نہیں ہیں. جو منڈی انہوں نے لگائی ہوئی ہے بخشش کی، اور جس طرح انہوں نے ہر چور ڈاکو کو اور قاتل کو کوئی نہ کوئی سوراخ دکھایا ہوا کہ ادھر سے گھس کے دوسری سائڈ پہ تم نکلو گے تو جنت ہوگی، بس ادھر چندہ دیتے رہو، ایسی قرآن میں بات ہی کوئی نہیں. لہذا عام طور پر ہم لوگ مسلمان عوام، خواہ شیعہ اور خواہ سنی، چونکہ ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بچپن سے اللہ کی کتاب کی آیات سے پہلے انفارمیشن لے کے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور جوان ہو جاتے ہیں، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں سن کے. اس کے بعد اگر اتفاق سے کبھی قرآن مجید کھول بھی لیں تو بدک جاتے ہیں. اور پھر ان کے ذہن میں یہ زہر بھی ڈالا ہوتا ہے کہ قرآن سمجھنا آسان کام نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کے تو 20 میننگ ہوتے ہیں. اس قسم کے شیطانی وسوسے ان کے دماغوں میں ڈالے ہوتے ہیں. کبھی کھول کے پڑھ بھی لے تو اسے لگتا ہے میں گمراہ ہو رہا ہوں، حالانکہ گمراہ نہیں ہو رہا ہوتا، اصل میں اس کی ہدایت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہدایت گمراہی لگتی ہے. چمکادڑ روشنی میں لگتا ہے اسے میں گمراہ ہو گیا ہوں.
وہ اندھیرے میں لگتا ہے میں ہدایت پر اس کو، اندھیرے سے مانوس ہے۔ ایک گندگی میں رہنے والا کیڑا، اس کو آپ ایک صاف ستھرے باغ میں پھول پہ رکھ دیں، اس کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو گندگی کی عادت ہے، وہیں پہ وہ جی سکتا ہے۔ تو ہم تکرار کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اہل بیت اطہار نے فرمایا، اس کتاب کے خلاف کچھ قبول مت کرو ہمارے نام، لیکن اس کتاب کا ہی پتہ گول کر دیا زندگیوں سے، اور کتنی زبردست ٹیکنیک سے کیا کہ صرف عربی پہ لگا دیا۔ عربی اپنی جگہ اہم ہے، یاد رکھیے، لیکن عربی پہ ایسا لگایا کہ جو مقصد نزول قرآن تھا اس سے غافل کر دیا۔ عربی پڑھ کے ثواب لو، ہدایت میڈ ان چائنا لو۔ میڈ ان چائنا یعنی کہانیاں، قصے، دادے کا خواب، ایک بزرگ عالم نے خواب دیکھا، ایک فلانے کو یہ مکاشفہ ہو گیا، اللہ کی آیات کا پتہ ہی کوئی نہیں، بیڑا غرق ہونا ہی ہونا۔ آج جو مجموعی طور پر امت کی پستی ہے وہ اللہ کی کتاب سے دوری کی وجہ سے، اور ہمارے معاشرے میں اس کتاب کا حال گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول اور اہل بیت کسی کی بات اس قرآن کے بارے میں نہیں مانی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ربا سے بات ذرا تھوڑی دور تک چلی گئی۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ بڑھا چڑھا کے جو سود کھاتے ہو یہ نہ کھایا کرو، نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، بہت غور فرمائیے گا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا، یعنی یہ سود کھانے سے بچو۔ یہاں پر تقوی سے کیا مراد ہے؟ سود کھا کر اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ سود کھاؤ گے تو فلاح نہیں پاؤ گے، چاہے تم دیسی گھی کی دیگیں چڑھاؤ جا کر، چاہے پاکستان میں، چاہے مدینے میں، چاہے کربلا اور نجف میں، بچو گے نہیں اگر سود کھاتے ہو، کیونکہ قرآن اللہ کا محکم بیان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگلی آیت کیا ہے؟ آج کے لیے آخری آیت، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس بہت اہم نکتہ ہے، غور فرمائیے گا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ، اور بچو اس آگ سے، الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو اعدت تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ للکافرین، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب آپ ان دونوں آیات میں غور فرمائیں۔ 130 کس سے خطاب کیا تھا؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ اور تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی تم جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، اگر سود کھاؤ گے تو تمہارا انجام اسی آگ میں ہوگا جو بنی کافروں کے لیے، یعنی تمہارا ایمان اڑ جائے گا اس اللہ کی نافرمانی سے۔ اعدت، غور فرمائیں، آیات قرآن میں غور کرنے کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ آگ اللہ نے تیار کی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اے ایمان والو، یہ سود کھاؤ گے کافر ہو کے مرو، اللہ کے کاغذوں میں۔ یہاں تم بے شک جتنے چندے بندے دیتے رہو، جتنی چیریٹی کرتے رہو سود کے پیسے سے، حجیں کرتے رہو، نہ کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ، اور اس آگ سے بچو، سود ترک کر کے اس آگ سے بچو، الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ مومن نہیں جائیں گے اس میں، کون جائیں گے؟
کافر. آپ دیکھیں کتنا ایسے ایکوریٹ اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے, بشرطے کہ انسان غور کرے. اب یہ بندہ کہ اس کے 20 میننگ ہے تو اس کے منہ پہ چپیٹ مارنی چاہیے کہ جو اللہ کی کتاب سے دور کرنے کے لیے, چونکہ آپ کو کوئی کہانی سنائی ہوگی, ٹھیک ہے نا, تو جب یہ آیات اس کہانی کے خلاف ہوں گی پھر وہ کیا کرے گا شیطان کا چیلا, کہ ایک ہی میننگ ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھپڑ لگاؤ اس کو. جرم بہت بڑا ہے, شاید ہوش میں آ جائے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یہ میں نے جذبات میں کہا, آپ نے تھپڑ مارنا نہیں, ٹھیک ہے, ویسے اس کو سمجھانا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. علمی تھپڑ مارے, قرآنی تھپڑ مارے, ہاتھ سے تھپڑ نہ مارے. اور اس آگ سے بچو. میں ان دونوں کا ترجمہ بہرحال پڑھ کے تکرار کر دوں. اے ایمان والو, بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ, اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آپ دیکھیں پہلی آیت میں تقویٰ کا ترجمہ انہوں نے اللہ سے واتقوا اللہ میں کیا, اللہ سے ڈرو. تقویٰ کا ترجمہ اصل میں ڈرنا نہیں ہے, واتقوا اللہ یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو, اصل معنی بچنا ہے. اس لیے اگلی آیت میں واتقوا النار, اس آگ سے بچو, اصل معنی بچنا ہے. متقی یعنی بچنے والا, کیئرفل. اسی لیے کہتے ہیں, ترجمہ اردو میں کرتے ہیں پرہیزگار. پرہیز یعنی بچنے والا, احتیاط کرنے والا. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 پر ہم آیات کے بیان کے سلسلے کو روک رہے ہیں. انشاءاللہ جب اگلے درس کی توفیق ہوئی تو اللہ نے اگر توفیق دی تو جاری رکھیں گے. اور ہم یہاں سے آتے ہیں حدیث کی طرف. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تھوڑا سا ہمارا درس لیٹ شروع ہوا تھا تو چند منٹ ہم 7 بجے سے اوپر بھی لے لیں گے. اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 31 تھا, باب الرضا بالقضاء. قضاء یعنی فیصلہ, ڈیسیژن, اور یہاں مراد اللہ کا فیصلہ بندے کے بارے میں. اور رضا کا معنی واضح ہے, یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا. اور ہم اس کی جو بالکل ایک بہترین مثال ہے وہ خود نہضت اور تحریک کربلا ہے, اور امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کا یہ لازوال جو کارنامہ ہے اس کی بہترین مثال ہے. دیکھیں انسان خود کوئی غلط کام کرے اور اس کا غلط نتیجہ نکلے اور پھر کہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں, تو یہ چیٹنگ ہے. اب خود خرابی کر کے, خود ایک ایسا کام کر کے پتہ ہے جس کا نتیجہ غلط ہے, پھر کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو. اللہ کی رضا پہ تو نے خود غلط کیا. یہ رضا بالقضاء کب ہے؟ کہ جب انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہو اور اللہ کے حکم کی اطاعت میں اس پر مصیبتیں آ جائیں, وہ مارا جائے, وہ قید میں چلا جائے, مشکلات کا شکار ہو جائے. کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے. آگے سے حالات سازگار نہیں ہیں. مثلا مخالف طاقتور ہے, وہ مکار ہے, ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں. اب اس کے ساتھ مصیبتیں آ رہی, راضی. اور آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ مکرر ہے قرآن, اس میں کربلا کے واقعے میں مکرر یعنی تکرار ہوتا ہے بار بار. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ تسلیما لامرہ یعنی اس کے امر کے آگے جو اس کا امر ہے وہ کروں گا میں, اور پھر جو میرے ساتھ ہو میں راضی ہوں, چونکہ اس کی راہ میں ہو رہا ہے. تو یہ اس کو سمجھنے کی, رضا بالقضاء کو سمجھنے کی بہتر. نہ یہ کہ دوبارہ میں عرض کر دوں, نہ یہ کہ خرابی خود کرے پھر اس کا غلط نتیجہ نکلے پھر کہ اللہ جو کے فیصلے پر میں راضی ہوں. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم
یہ برا نتیجہ اس لیے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، جو تو تم نے حرکت کی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کی ہم نے حدیث نمبر 2 پڑھی تھی، شارٹ سی ہے اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں اس کو تکرار کر دوں۔ یہ حدیث منقول امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ امام نے فرمایا ان اعلم الناس باللہ ارضاہم بقضاء اللہ عز وجل۔ مختصر لیکن بہت ہی جامع بات کہ بے شک لوگوں میں سے اللہ کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والا، اللہ کو زیادہ جاننے والا کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ راضی رہتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ زیادہ راضی رہتا ہے۔ چھوٹا بچہ ماں کو نہیں پہچانتا، ناراض ہوتا ہے جب اس کو ٹافی نہیں دیتی، جب اس کو چھری نہیں دیتی، جب اس کو جو اس کی مرضی ہے وہ نہیں کرتی، ماں ناراض ہوتا ہے کیونکہ جانتا نہیں اس کو، وہ اپنی خواہش کو جانتا ہے، اسے پورا کرنا چاہتا ہے بس، اور اسے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو جس حرکت سے روکنے پہ پہلے بچپن میں نہ جاننے کی وجہ سے ماں سے ناراض ہوا تھا، اسی ماں کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے مجھے بچا لیا اسے، کیونکہ اب اس کی عقل بڑی ہو گئی۔ تو اللہ اور ہمارا معاملہ بھی یوں ہی ہے، ہمیں دنیا چاہیے، نہیں ملتی، بعض لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے۔ تو امام نے فارمولہ دیا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ لوگوں میں سے اللہ کو زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ جو اللہ سے زیادہ راضی رہتا ہے۔ یہ اللہ کو پہچان گیا، زیادہ راضی رہتا ہے، جس حال میں بھی ہو اللہ سے ناراض نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی باب کی یعنی باب نمبر 31 باب الرضا بالقضاء کی حدیث نمبر 4، یہ حدیث طولانی ہے، میں اس کا ترجمہ ہی پڑھوں گا چونکہ عربی پڑھتے ہوئے کافی زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن بہت اہم ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اسی کی ایکسپلینیشن ہے، یعنی وضاحت، تشریح ہے کہ کیوں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اللہ جس حال میں بھی رکھے۔ ابی عبیدہ الحذاء نقل کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی جس میں امام معصوم یا اللہ کے نبی کیا فرمائیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اور وہ قرآن نہ ہو، چونکہ جو قرآن ہے اس کو حدیث قدسی یعنی ایک ٹرم کے طور پر، اصطلاح کے طور پر نہیں کہتے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بے شک میرے مومن بندوں میں سے، اب توجہ سے سنیے گا وقت کم ہے، بے شک دو طرح، اب مومن بندوں کی بات ہو رہی ہے، نافرمانوں کی بات ابھی نہیں ہو رہی۔ مومن ہے دو طرح کے، پہلے ایک کا ذکر ہے پھر دوسرے کا ذکر ہے، گروہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میرے مومن بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے دین کا معاملہ صحیح نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا، مگر مال سے، ان کے پاس مال ہو، اور وسعت سے، تنگی نہ ہو، اور بدن میں صحت سے۔ میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کو اگر یہ چیزیں ہوں تو ان کا دین ٹھیک رہتا ہے، یعنی ان چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت زیادہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے جن کے پاس جب تک پیسے نہیں ہوتے بالکل ٹھیک ہوتے، جیسے 4 پیسے آتے فوراً ان کو ہری تو نہیں کہ غلط سوچنا شروع ہو جاتی، نافرمانیاں کرتے۔ میرے مومن بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں، یعنی اب اللہ اپنی نگاہ سے جو دیکھ رہا ہے وہ بتا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ کو جو ہمارے بارے میں پتا ہے، بشرطے کہ ہم مومنین کی فہرست میں اللہ کے ہاں شامل ہو، کہ ان کے دین کا معاملہ درست نہیں رہتا مگر مال سے اور وسعت سے اور بدن میں صحت سے، تو میں انہیں آزماتا ہوں۔ یہ دینا بھی آزمائش ہی ہے، فَأَبْلُوهُمْ، ابلو بلا یعنی آزمائش، تو میں انہیں آزماتا ہوں مال دے کر اور وسعت دے کر اور بدن کی صحت دے کر،
تو ان کے دین کا معاملہ درست ہو جاتا ہے، یعنی وہ اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان چیزوں سے۔ اور بے شک میرے مومن بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے دین کا معاملہ درست نہیں ہوتا مگر فاقے کر کے، اور وسعت کا اپوزٹ تنگی سے، مسکنت، اور ان کے بدن کی بیماریوں سے، بیماری رہے تو ٹھیک رہتا، صحت مند ہو تو گڑبڑ شروع کر دیتا۔ تو میں انہیں آزماتا ہوں فاقے سے اور تنگی سے اور بیماریوں سے، تو ان کے دین کا معاملہ درست رہتا ہے، یعنی اللہ مومن کے دین کا معاملہ درست رکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ ایک باپ کو پتا ہو کہ اس بچے کو دوں گا پیسے، اس نے صحیح جگہ پہ لگانا ہے، اس کو دوں گا اس نے غلط ہی کرنا ہے، اور اولادوں کے مزاج پتہ ہوتے ہیں، تو اللہ کو تو اپنی مخلوق کا سب سے زیادہ پتہ ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ میرے مومن بندے، مراد یہ کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو نافرمانی اور سرکشی میں وہاں نہیں پہنچے کہ جن کو اللہ پھر دھتکار دیتا، کہتا ہے جاؤ پھر جو مرضی کرنا ہے کرو۔ اور میں زیادہ جانتا ہوں کہ میرے مومن بندوں کا دین کیسے ٹھیک رہتا ہے، اور میرے مومن بندوں میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو میری عبادت میں بڑی محنت کرتا ہے، اور وہ اپنے آرام دہ اور لذیذ بستر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی رات کو، اور راتوں میں میرے لیے تہجد بجا لاتا ہے، اور اپنے آپ کو میری عبادت میں تھکا دیتا ہے۔ اب غور سے سنیے گا کہ بندہ ہے جو بہت محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے اللہ کی عبادت میں، رات کو اپنا آرام دہ بستر چھوڑ دیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، یعنی اس روایت کے مطابق اللہ فرما رہا ہے، تو میں ایک رات یا 2 راتیں اپنی طرف سے اس پر خاص نظر کرم اور لطف کرتا ہوں، اور اس پہ نیند طاری کر دیتا ہوں، سویا رہے۔ تو وہ سویا رہتا ہے، وَإِبْقَاءً عَلَيْهِ، اس پہ نظر رحمت کی وجہ سے، اور اس کی اس اچھی حالت کو باقی رکھنے کے لیے کہ بندہ خراب نہ ہو جائے، تو اس کی اس اچھی حالت کو باقی رکھنے کے لیے میں اس پہ 1 رات 2 رات نیند کا غلبہ کر دیتا ہوں۔ وہ جاگتا ہی نہیں ہے، سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، تو وہ جب اٹھتا ہے تو اسے اپنا آپ برا لگ رہا ہوتا، اپنے آپ سے اس کو نفرت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کیا کر دیا میں نے تہجد نہیں پڑھی، میں نے فجر نہیں پڑھی، اور وہ گریہ اور زاری کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اب اس کی وضاحت تو فرما رہے ہیں کہ اور اگر میں اپنے بندے کو، اور جس طرح کی عبادت کا وہ ارادہ رکھتا ہے، میں بیچ سے ہٹ جاؤں اور خلل نہ ڈالوں اور وہ اسی طرح عبادت کرتا رہے، تو خود پسندی کا شکار ہو جائے، خود پسندی کا شکار ہو جائے، اور یہ خود پسندی اسے اپنے نیک اعمال کے بارے میں فتنے میں ڈال دے، اور اس طرح وہ اپنی ہلاکت کی طرف چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے اعمال بہت زیادہ لگیں گے، اور اپنے آپ سے وہ راضی ہو جائے گا، یعنی جو اللہ کا حق بنتا ہے میں نے ادا کر، میرے جیسا عبادت گزار ہے ہی کوئی نہیں، اتنا عرصہ ہو گیا میری تہجد کی قضا کوئی نہیں ہوئی۔ البتہ یاد رکھیں یہ ان کے لیے نہیں ہے جو ہر روز سوئے رہتے، اٹھ کے کہیں اللہ کی ہم پہ، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ ہم اگر تہجد پڑھیں گے تو ہم خراب ہو جائیں گے،
لہذا ہمیں ہر روز سلائے رکھتے اور نہ یہ ان کے لیے کہ عبادت جن کے اندر عجب خود پسندی پیدا نہ کر رہی، یہ گویا اللہ کی تشخیص ہے کہ اس بندے میں یہ جراثیم آنے لگے اور یہ اپنی عبادت سے ہی خود پسندی اور تکبر کا شکار ہونے لگا، تب اللہ ایسا کرتا تاکہ یہ ٹوٹ جائے، پنکچر ہو جائے، جو ہوا بھر رہی ہے غلط اس میں وہ نکل جائے۔ تو یہ اپنے آپ سے اتنا راضی ہوگا حتیٰ کہ گمان کرنے لگے گا کہ یہ سب عابدوں سے اوپر ہو گیا، سب عبادت گزاروں سے اوپر ہو گیا اور تقصیر کی حد کو کراس کر گیا۔ تقصیر یعنی کمی، یعنی میری عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، حد تقصیر سے آگے نکل گیا ہوں میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو جب ایسا سوچے گا تو میرے سے دور ہو جائے گا۔ اللہ کے قریب کون ہے؟ کہ جو اللہ کے برگزیدہ ترین بندے ائمہ اطہار اہل بیت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو وہ مجھ سے دور ہو رہا ہوگا اور گمان کر رہا ہوگا کہ میرے قریب ہو رہا ہے، عبادتیں تو جاری ہوں گی لیکن اپنی خود پسندی اور تکبر اس کی وجہ سے دور ہو رہا ہوگا۔ پس عمل کرنے والے اپنے اعمال پر تکیہ نہ کریں جو وہ میرے ثواب کے لیے بجا لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ لوگ سخت محنت کریں اور اپنے نفسوں کو تھکا دیں اور اپنی عمروں کو، زندگیوں کو میری عبادت میں فنا کر دیں، تب بھی وہ میری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور جو وہ مجھ سے طلب رکھتے ہیں جس مقام کی، اسے نہیں پا سکتے، اور نعمتوں والی جنتوں کو اور میرے جوار میں بلند درجات کو نہیں پا سکتے اگر صرف اپنے اعمال پہ تکیہ کریں اور کہیں کہ میرے اعمال بہت ہیں۔ بس جب بندے میں یہ پیدا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو سلا دیتا ہوں تاکہ یہ ٹوٹ جائے۔ تو پھر کس پر تکیہ کریں؟ بلکہ انہیں چاہیے کہ میری رحمت پر اعتماد کریں، یعنی اللہ سے کہیں کہ میں نے حق ادا نہیں کیا لیکن تو کریم ہے، میں نے ناقص کام کیا ہے لیکن تو کریم ہے، نقص دور کرنے والا۔ میری رحمت پر اعتماد کریں اور میرے فضل پر خوش ہوں، یعنی میں نے اتنا نہیں کیا کہ اللہ مجھے دے، لیکن وہ استحقاق سے زیادہ دیتا ہے، اس پر خوش ہوں، وہ فضل والا ہے۔ فضل یعنی جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دینا۔ میرے فضل پر خوش ہوں اور میرے بارے میں اچھا گمان کر کے مطمئن رہیں، نہ کہ اپنے اعمال کو بڑا سمجھے۔ میرے بارے میں اچھا، ہمارا کام حقیر ہے لیکن وہ بڑا کریم ہے۔ میرے بارے میں اچھا گمان کر کے اس پر مطمئن ہوں کہ وہ بڑا کریم ہے، بس یقیناً تب میری رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لے گی، تب میری رحمت تدارکہم، انہیں درک کر لے گی، انہیں اپنے آغوش میں لے لے گی، اور میرا احسان ان کو میری رضا تک پہنچا دے گا، اور میری مغفرت ان کو میری طرف سے معافی کا لباس پہنا دے گی۔ فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَبِذَلِكَ تَسَمَّيْتُ، اس لیے کہ بے شک میں ہوں اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، عام رحمتوں والا اور خاص اور ابدی رحمتوں والا۔ وَبِذَلِكَ تَسَمَّيْتُ، اور انہی لفظوں کو میں نے اپنا نام بنایا، انہی صفات کو میں نے اپنے نام بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو 7:12 ہو رہے ہیں، اسی باب نمبر 31 باب الرضا بالقضاء کی ہم ایک ہی حدیث اور پڑھ سکیں، یہ طولانی تھی۔ حدیث نمبر 4 پر ہم
آج کے اس درس کو تمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ ایام عزا کے بعد، یعنی ایک لمبا گیپ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ اور ہم نے آپس میں ایک مشورہ کیا، وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، کیونکہ گیپ بعض اوقات کافی زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم نے ابھی بالکل فائنل نہیں ہے، لیکن بہتر یہ لگ رہا ہے کہ بجائے ہر ہفتے آنے کے ہم مثلاً ایک ہی ہفتے میں 3 دن لگاتار کر لیں، مہینے میں 3 درس ہم ریگولر کر، مثال کے طور پر تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے، یا مثلاً فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے۔ تو ہم نے یہ مشورہ کیا اور ہمیں یہ بہتر لگا، تو زیادہ گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم سے یہ کریں گے، تاکہ جو ہماری ایک دفعہ بھی ہمیں آنے کا لاہور پراپر موقع جب ملتا ہے تو پھر ہم وہ مہینے کا کوٹا اس میں پورا کر لیا کریں، اور جو ایک ٹارگٹ ہے کہ سال میں اتنے درس ہو جانے چاہیے وہ ہم انشاءاللہ تاکہ مکمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے، اور ہمیں آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور ان پر عمل کی اور ان کی تبلیغ اور ترویج کی اور اپنی محفلوں میں ان کا ماحول بنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار جو یہ جنگ ہو رہی ہے اسرائیل اور اسرائیل کے حامی جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے بہت طاقتور ہے، لیکن اے پروردگار تیرے بندے اور تیرے لشکر بالعموم دنیاوی وسائل کے اعتبار سے وہ کم ہی رہے ہیں، لیکن تو ان کی مدد فرماتا ہے۔ پروردگار تجھے قرآن کریم کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، حق کے لیے جو لوگ کھڑے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مومن بھائی، جمہوری اسلامی ایران، پروردگار ان کی حمایت اور نصرت فرما۔ رہبر عظیم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی حفاظت فرما، اور اس جنگ کے نتیجے کو اسلام کے لیے اور مسلمین کے لیے اور محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے اے پروردگار بہترین قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔